آج وفاق کو جو خطرات لاحق ہیں، میں نے اپنی زندگی میں تو کم از کم وہ خطرات نہیں دیکھے۔ آج بلوچستان کی کیا صورتحال ہے؟ آج ہماری مائیں بہنیں، وہاں کے سیاسی اکابرین، وہاں کے نوجوان کیوں سراپا احتجاج؟ آج خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی وجہ سے حالات ہو چکے ہیں، 60% پاکستان میں اس وقت مغرب کے بعد پاکستان کے شہری اپنے گھروں سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔ میں سب سے پہلے علامہ ناصر عباس صاحب کو مجلس وحدت مسلمین کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خدائے بزرگ و برتر کے سامنے ہماری دعا ہے کہ آپ کے کندھوں پر آپ کی جماعت نے، آپ کی جماعت کے اکابرین نے جو ذمہ داری سونپی ہے، ڈالی ہے، کہ خدائے بزرگ و برتر قدم بقدم آپ کی رہنمائی فرمائے گا اور آپ کو اپنے جماعت کے عہدیداران و اکابرین اور پاکستانی قوم کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے بھی مشکور ہوں کہ آج ہم سب جانتے ہیں کہ وطن عزیز کس نازک دور سے گزر رہا ہے، ایک ایسے دور سے کہ جس میں گفتگو پر پابندی لگا دی گئی ہے، سوچوں پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، کہ اس ماحول میں آپ نے استحکام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا، ایک ایسا موضوع چنا کہ جس کے اوپر اس ملک کی سیاسی افق پر موجود اکابرین اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھ سکیں اور وہ راستہ تلاش کر سکیں کہ جس کی وجہ سے آج ہمارا وطن عزیز عدم استحکام کا شکار ہے۔ ہم صرف اگر نظر دوڑائیں تو آج وطن عزیز کے حالات ہیں کیا؟ آج وفاق کو جو خطرات لاحق ہیں، میں نے اپنی زندگی میں تو کم از کم وہ خطرات نہیں دیکھے۔ آج بلوچستان کی کیا صورتحال ہے؟ آج ہماری مائیں بہنیں، وہاں کے سیاسی اکابرین، وہاں کے نوجوان کیوں سراپا احتجاج؟ آج خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی وجہ سے حالات ہو چکے ہیں، ہم واقف ہیں اس چیز سے اور دل دکھتا ہے ہمارا جب ہم روز خبر پڑھتے ہیں، بلا تواتر پچھلے 1 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ پارا چنار میں موجود ہمارے پاکستانی بھائی اس وقت کن مشکلات کا شکار، کس جبر کا شکار ہے۔ 60% پاکستان میں اس وقت مغرب کے بعد پاکستان کے شہری اپنے گھروں سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔ بلوچستان میں کوئٹہ کے باہر آپ رات کو سفر نہیں کر سکتے۔ جنوبی اضلاع خیبر پختونخوا کے ریاست کی رٹ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، وہاں پر بھی یہی حال ہے۔ قبائلی علاقہ جات سابقہ، وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ بڑی شاہراہ ہے انڈس ہائی وے، وہ آج کے روز میں جب میں آپ سے اور ہم ایک دوسرے سے کلام کر رہے ہیں تو وہ بھی بند پڑی ہے۔ نہروں کے حوالے سے وہاں پر ایک شدید ارتعاش ہے۔ یہ جو مائنز اینڈ منرلز کا ایک بل لے کر آ گئے، گلگت بلتستان میں بھی ایک ارتعاش پیدا ہو گیا۔ تو بھلا بتائیے کہ آج پاکستان کا کون سا حصہ ہے، وفاق کا کون سا حصہ ہے کہ جہاں پر اس وقت لوگ سڑکوں پر موجود نہیں ہیں؟ اور یہ چیزیں کیا کم تھیں کہ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے وطن عزیز کو جو معاشی استحکام نے لپیٹ میں لے رکھا ہے، آپ حقائق پر نظر دوڑائیں تو انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ چند ہفتے پہلے ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی، اس کے مطابق اس وقت
لگ بھگ 45% پاکستان یعنی کہ آدھا پاکستان سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. اور سطح غربت کا مطلب یہ ہے کہ آج لگ بھگ آدھے پاکستان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. اور اس فگر میں، ان اعداد و شمار میں صرف پچھلے 1.5 سالوں کے اندر مزید 1.40 کروڑ پاکستانی ایڈ ہوا ہے. آپ نظر دوڑائیں، حقائق آپ کو حیران کر دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں. سالانہ 25 لاکھ نوجوان اس ملک میں آپ کی جاب مارکیٹ میں اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد روزگار کی تلاش میں باہر نکلتا ہے، اس کے لیے روزگار موجود نہیں ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن، وہ بچے، وہ ہمارا مستقبل جنہوں نے آج تک اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی، وہ اس خطے میں، بر اعظم ایشیا میں، ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ہے. 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ اس وقت اسکول سے باہر ہے. یہ تمام تر سیکیورٹی کے حالات ہوں، وفات کو خطرات ہوں، معاشی ابتری ہو، یہ عدم استحکام نہیں تو کیا ہے؟ اور اگر ہم نے استحکام لے کر آنا ہے تو میرے نزدیک تمام اکابرین جو یہاں پر موجود ہیں، میں آپ کے سامنے صرف ایک ہی نقطہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اس ملک میں استحکام لے کر آنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے. اور وہ حل یہ ہے کہ بند کمروں کے اندر بیٹھ کر کیے گئے فیصلے کرنا ہمیں بند کرنا پڑیں گے. عوام کے حق حکمرانی کو تسلیم کرنا پڑے گا اور اقتدار کی مسند پر انہیں بٹھانا پڑے گا جن کے پیچھے یہ عوام کھڑی ہوں. جب تک ہم اس نقطے پر اکٹھے نہیں ہوتے، یقین مانیے کہ یہ عدم استحکام نہ صرف جاری رہے گا بلکہ خدا نخواستہ اس ملک کو مزید بحرانوں کی طرف دھکیل دے گا. اور یہ بنیاد ہے ہماری معاہدے کی، آپ کے، میرے، اس ریاست کے ساتھ. پاکستان کا آئین، اس کی صرف پہلی سطور اٹھا کر دیکھ لیں. جب ہمارے اکابرین نے اس دستاویز پر اجماع کیا، اس وقت کی تمام سیاسی قوتوں نے اتفاق کیا، جن کے اندر سیکولر طبقہ بھی شامل تھا، لبرل، پروگریسو اور مذہبی طبقہ بھی شامل تھا. اور کیا خوبصورت انہوں نے اجماع کیا کہ اس کائنات کی حکمرانی بلا شک و شبہ خدائے بزرگ و برتر کے پاس ہے، اور خدائے بزرگ و برتر کے بعد حق حکمرانی دینا عوام کا کام ہے. یہ اجماع تھا. ریاست پاکستان کی یہ بنیاد ہے کہ طاقت کا سرچشمہ آپ ہوں گے اور آپ کا فیصلہ آواز خلق، نکارہ خدا کے برابر گنا جائے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر جو حالات دیکھے اور آج جتنا عدم استحکام ہے، یہ صرف اور صرف اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. ریاستوں کو، ممالک کو دہائیاں لگتی ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں، پٹڑی پر ڈالنے میں، لیکن وہ ایک چیز پر تو اتفاق کر کے آگے بڑھتے ہیں. ہم نے تو آج تک اس چیز پر بھی اتفاق نہیں کیا کہ کیا فارم 47 راتوں رات تیار کر کے اگلے دن صبح لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے، یا عوام کے کیے گئے فیصلے کو ہم تسلیم کریں گے. ہم نے تو وہ بنیادیں اس ملک میں ڈال دی اس ملک کو مزید عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے، کہ جب تک ہم عوام کے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سفر میں ہم سب کا حامی و مددگار ہو. بہت بہت شکریہ.